سوات کے مدرسے میں استاد کے تشدد سے 12 سالہ طالب علم کے جاں بحق ہونے کے بعد ایک بار پھر مدرسے میں بچوں پر تشدد کے مختلف واقعات سوشل میڈیا کی زینت بن رہے ہیں۔ ان واقعات پر علماء کا کہنا ہے کہ اسلام کسی بھی صورت تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان بھر میں مختلف وفاق المدارس کے زیر انتظام ہزاروں مدرسوں میں لاکھوں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر اکثر و بیشتر بچوں پر تشدد اور جنسی ہراسمنٹ کے واقعات سامنے آئے اور سوشل میڈیا کی زینت بنے ہیں۔ سوات میں حالیہ واقعے میں 12 سالہ فرحان کی مبینہ تشدد سے ہلاکت کے بعد ایک بار پھر مدارس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جامعہ شرفیہ کے مفتی ڈاکٹر ماہر کا کہنا ہے کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں اور ایسی حرکت کرنے والا اسلام کی روح سے ملزم ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ استاد کو سختی نہیں کرنی چاہیے، استاد کو کوئی بھی ایسا مار پیٹ اس سے منع کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک استاد نے بچے کو مارا اور اس بچے کو کوئی شدید قسم کی چوٹ آئی یا وہ مر گیا تو اس استاد جو ہے وہ ضامن ہوگا اور اس کو وہ جو ہے وہ تلافی کرنی ہوگی اس زخم کی یا اس حادثے کی۔ یہ تو اسلامی تعلیمات، اور الحمدللہ جو مدارس میں پڑھانے والے لوگ ہیں وہ کوالیفائڈ اساتذہ ہیں اور وہ ان تعلیمات سے واقف ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں کہیں پر بھی پرتشدد تعلیم کی اجازت نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت میں نے سنا دی کہ حضور کو کہا گیا کہ اگر آپ سختی اختیار کرتے تو لنفضوا من حولک، تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، اور احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کی تعلیم دی ہے۔ فقہ میں باقاعدہ فقہاء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اگر کوئی پرتشدد کوئی اس قسم کا واقعہ ہوگا تو وہاں پر استاد کو وہ ضامن ہوگا اس کا، اور یہ ہمیں کئی اقوال بھی ملتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ کبھی بھی پرتشدد تعلیم سے جو ہے وہ آپ تعلیم نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے نفرت پھیلتی ہے اس سے۔ معروف عالم دین مذہبی اسکالر حشام الہی ظہیر کا کہنا ہے کہ یہ بدترین عمل کہ جس کی مذمت ہونی چاہیے۔ بنیادی طور کے اوپر یہ جتنے بھی واقعات تشدد کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے جو میرے سے رائے پوچھی ہے، میں کہتا ہوں یہ بڑے افسوسناک سانحہ ہے، یہ دردناک، اندوہناک، قابل مذمت، قابل مرمت، جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو کہہ دیں۔ دین کے جو ادارے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ انہوں نے تربیت کے ادارے ہوتے ہیں۔ تعلیم برائے تربیت کا جو سلوگن ہے وہ مدارس کے پاس صرف یہ سلوگن ہے کہ تعلیم برائے تربیت، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکولر ادارے ہوتے ہیں یہ تعلیم برائے حصول مادیت کے ادارے ہیں۔ تو جس ادارے میں تعلیم برائے تربیت دینے کا آپ عہد کر رہے ہیں، ان کے معلمین کی، ان کے اساتذہ کی اپنی تربیت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے اندر کوئی بچہ 7 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے مسجد میں ساتھ لے کے جانا ہے، اور 10 سال کی عمر تک اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کسی مدرسے کے استاد کو 10 سال سے چھوٹے عمر کے بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس سے بڑے کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ والدین کا فریضہ ہے کہ وہ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو جو نماز فرض ہے، فرض نماز کے لیے اس کو تادیباً ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے ساتھ پکڑ کے لے کے جا سکتا ہے۔ تو جو فرض نہیں ہے، جو فرض کفایہ ہے، جو آپ کو جو یہ حدیث ٹھیک ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لیکن یہ اگر ایک گروہ حاصل کر رہا تو دوسرے گروہ کے اوپر سے وہ فرض ساقط بھی تو ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات نہایت قابل مذمت ہیں، اور ان کی جتنی بھی اس کی اگر آپ اس کو کہیں کہ اس کی مذمت کریں تو وہ کم ہے۔ جو ہے نا ڈے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک دن میں بچے جاتے ہیں ڈے اسکولنگ کے حساب سے، جو ہاسٹلائڈ عمر کے بچے ہیں ان کی عمر کم از کم بلوغت کے بعد بچوں کو ہاسٹل میں داخل کرانا چاہیے۔ میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو مدرسے میں جا کے اسکول سسٹم کے تحت پڑھیں، حفظ کی کلاس اٹینڈ کریں اور واپس آ جائیں، ان کی عمر 7 برس ہو جائے تو حرج نہیں ہے۔ لیکن جو مدارس کے اندر ہاسٹلائڈ ہیں، جو مدرسوں میں رہتے ہیں، ان کی عمر کم از کم 13-14 برس ہونی چاہیے۔ نظام المدارس پاکستان کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر میر محمد آصف کا کہنا ہے کہ اس کی بہت ساری ذمہ داری والدین پر بھی عائد ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ مذہبی اسکالرز نے ان واقعات کی روک تھام کے لیے ریاست کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا کہا ہے۔ والدین کو اپنی سرپرستی میں رکھنا چاہیے، ان کی بھرپور ذمہ داری ہے، اور شرعی بھی ذمہ داری، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے بچوں کی خود پرورش کریں،
وہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا سب سے پہلے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا کیا اہتمام کیا۔ وہ استاد بعد کی بات ہے، مدرسہ بعد کی بات ہے، پہلے ماں اور باپ ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے مدارس کے سارے بورڈ ایسی ہر چیز کی مذمت کر دیں، یہ انفرادی فعل ہے، کسی جگہ ہوا ہے، نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کوئی دینی بورڈ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کوئی قانون کسی ملک کا اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ایک انفرادی فعل ہے اور غلط اور ناجائز اور حرام فعل ہے جس نے بھی یہ کیا ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ سارے دینی وفاق اس کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہیں، ان کا ایک موقف ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ غلط کام ہے اور یہ اداروں کی بدنامی کا باعث ہے۔ کسی ایک کیس کی بنیاد کے اوپر سارے سسٹم کو غلط ہم نہیں کہہ سکتے۔ بچوں کے باقاعدہ جیسے بزم ادب ہیں، اسی طرح باقاعدہ بچوں کے تربیتی سیشن ہوتے ہیں، وہ ان کی ہر اعتبار سے کونسلنگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے کالج آف شریعہ ہے، یہاں ہفتہ وار اور ماہانہ بنیادوں کے اوپر ان کی کونسلنگ ہے اور ہر اعتبار سے کونسلنگ کا پورا ایک مکمل نظام ہے، اور اسی طرح ہم نظام المدارس کے تحت بھی مدارس کو یہ ساری چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس میں اچھے ماہرین ہم نے لوگ جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں۔